بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ایک ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، جو آج ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، آج دوسری ویڈیو ہے، اور اس میں تقریباً 9 نام اور اللہ تعالیٰ کے آج کی ویڈیو کے اندر ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور اس کو جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے ضرور پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت رکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ناموں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور ان کو ریگولر پڑھیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کی برکات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو جس مقصد کے لیے پڑھنا ہو جو نام، وہ اس کو اسی حساب سے اس کو شروع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے نام، اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے روزانہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، آپ اس کو ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں تو سارے نام ہی ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے، کچھ 100 ایک تسبیح ہوتی ہے 2 یا 3 دفعہ، یا 313 دفعہ ہوتا ہے، یا 575 دفعہ ہوتا ہے، یا اس طرح جو بھی کوانٹٹی جس طرح بتائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایسے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ، یہ نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، اللہ، اس کی تسبیح جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ ایک تسبیح 2 3 4 5 10 تسبیح 1000 دفعہ، تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ باقی اگر کوئی مقصد ہے آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج جو سب سے پہلے نام ہے وہ الوہاب، الرزاق، الفتاح، یہ 3 نام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ضرور اللہ کی رضا جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ملتی ہے۔ الرزاق، یہ رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الوہاب بھی رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دولت بھی عام، اور حق و سچ کا ظہور، یعنی حق اور سچ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو، اور باطل کا عفو نابود ہوگا، یعنی جو باطل ہوگا، آپ کا جو دشمن ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصف و نابود کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کفار کے باطل، جو باطل ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے، اور حق اور سچ کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حق اور سچ کو کھول دیں گے، اور دولت جو ہے وہ عام ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ رزق بھی بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسے، وہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیپر پہ لکھ لیا کریں جو بھی جس طرح تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کو پڑھ لیا کریں، تو وہ آسانی ہو جاتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ لا وہاب الا اللہ، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ۔ اس طرح اس کو پورا پڑھنا ہے آپ نے، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ اور 100 بار جو ہے نا آپ نے اس کو صبح شام پڑھنا ہے۔ صبح پڑھ لیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اس کو 100 ٹائمس، ایک ایک تسبیح آپ نے اس کو پڑھنی ہے۔ شروع اور آخر میں 3 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں آپ اس کو۔ تو یہ ترتیب ہے اس کے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3 نام اور ہے، العلیم، السمیع، البصیر۔ العلیم، السمیع، البصیر، یہ 3 نام ہیں۔ اب یہ 3 نام کس مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں؟ جو شخص اس کا ورد صبح شام، یا ایک وقت صبح پڑھ لے یا شام کو پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، اگر وقت کم ہے تو پھر ایک دفعہ پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے، یا صبح فجر کے بعد پڑھ لے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کو پڑھنا ہے کس طرح میں بتاتا ہوں۔ الحمد للہ العلیم السمیع البصیر، الحمد للہ السمیع الحمد للہ العلیم السمیع، علیم السمیع البصیر، علیم السمیع البصیر، الحمد للہ العلیم السمیع البصیر۔ یہ میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گا۔ اس طرح اس کو پوری لائن یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 100 ٹائمز پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد پڑھنا ہے اس کو، اور اگر وقت کم ہے یا مشکل ہے پڑھنے میں شروع میں جیسے، تو پھر ایک تسبیح رکھ لیں، پھر جب عادت ہو جائے تو پھر 2 تسبیح پڑھ لیں اس کو۔ اچھا، اب اس کو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، جس طرح میں ہر دفعہ کہتا ہوں۔ اب اس کے بینیفٹس کیا میں بتا دیتا ہوں۔ اس کو علم کامل بعمل صالح نصیب ہوگا، علم بھی اور اس پہ عمل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے، یعنی جو علم اس کو ملے گا وہ بھی کامل ہوگا، اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے۔ ایک، کشف کوفی و کشف حقائق اور اسرار قرآنی احکام اور استعداد کے مناسب نصیب ہوں گے، یعنی کشف کوفی و کشف حقائق، یعنی حقائق کا کشف ہونا۔ کشف کہتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا ہے، یہ بھی نا کسی بھی چیز کے لیے، جیسے ليلۃ القدر کے بارے میں بہت سارے بزرگ فرما دیتے ہیں جی اس دفعہ 25ویں رات ہو سکتی ہے، کشف ہوتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ انبیاء کو جیسے معجزہ ملتا ہے، اس طرح جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے، جو ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جائز چیز ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہے، 2 نمبر یا کچھ ایسا ہے، تو بس سفر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کشف ہوتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اسرار قرآنی احکام اس کے استعداد کے مناسب نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور قرآن مجید بھی جلدی یاد کرنے کا، یعنی اگر کوئی حفظ کر رہا ہے بچہ تو اس کے لیے 3 نام جو ہے بہت اچھے، کہ اس سے اس کو قرآن جو وہ جلدی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو العلیم، السمیع، البصیر، یعنی سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، علیم جاننے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں بڑے خاص ہیں۔
اور جس مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر انسان کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور اس پہ عمل کرنے والا بھی اللہ اس کو بنائے گا۔ قرآن جو ہے وہ اسے جلدی یاد ہو جاتا ہے، اس کو احکام قرآن کے شریعت کے جو بھی ہیں وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کو کشف حقائق وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان 3 ناموں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو وہ ان ناموں کو ضرور پڑھ کے اور اپنے بچے کو پانی پہ دم کر دے، ویسے پلائے یا ویسے اس کے اوپر دم کرے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تیسرے 3 نام جو ہے الجلیل العلی الکبیر، الجلیل العلی الکبیر۔ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو صبح 100 دفعہ اور 100 دفعہ شام، اس کو ایک تسبیح صبح شام اس کو پڑھنی ہے، اور شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کو پڑھنا کس طرح وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نفس و شیطان پر بھی اور دشمن پر بھی غالب رہے گا، یعنی اپنے نفس پر جس پہ انسان سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے گناہ کرنے میں، نفس ہی اس سے گناہ کرواتا ہے، شیطان کرواتا ہے، تو جو شخص اس کا ورد کرے گا صبح شام پہ تو نفس سے اور شیطان سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور دشمن کے اوپر بھی جو ہے وہ غالب رہے گا، ایک، اور لوگوں میں اس کی ہیبت مقبول ہوگی، یعنی اس کا روب وغیرہ لوگوں میں اس کا مقبول ہوگا، دو، ترکیب جو ہے وہ اس طرح اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر 7 بار، اللہ اکبر 7 بار، اللہ اکبر کبیرن 7 بار، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اول آخر درود شریف، پہلے تو ایک تسبیح یہ ہوگی، 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 7 دفعہ پڑھنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے 7 دفعہ اللہ اکبر کبیرن، یہ 7 دفعہ دونوں پڑھ کے پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صبح شام میں۔ پھر دوسرا ہے، اور یہ اسما جو ہے وہ 100 بار آپ نے اس کو پڑھنے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا، یا جلیلو یا علیو یا کبیرو، یا جلیلو یا علیو یا کبیرو، یہ تینوں نام ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، جب تینوں نام پڑھیں گے تو ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، یا جلیلو یا علیو یا کبیرو، یا جلیلو یا علیو یا کبیرو، ٹھیک ہے، اور شروع اور آخر میں اس کے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر انہی ناموں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس میں رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ شادی کے لیے جو پڑھا جاتا ہے، یا ان چیزوں کے لیے جو بینیفٹس ہوتے ہیں نا، جو خاص خاص دنیاوی بینیفٹس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ زیادہ تر اس کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے نا الجلیل علی کبیر، یہ سب سے مین ہے کہ نفس کے اوپر اور شیطان سے کے اوپر غالب رہنے کے لیے 3 ناموں کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نفس ہی جو ہے نا وہ ہر چیز کرواتا ہے، اور جب نفس کے اوپر انسان اگر قابو پا لیتا ہے نا اپنے، تو پھر وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تقویٰ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہر کام اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رشتوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بچوں کا مسئلہ ہو، بڑے کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے بزرگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کیسے قبول کرتے ہیں، لوگ ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ لوگ تقوی کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو یہ 3 نام جو ہے نا العلی الکبیر الکبیر، یہ 3 نام سب سے زیادہ اہم ہے، اور جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا العلیم السمیع البصیر، یہ جو بچہ حفظ کر رہا نا اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس سے اس کو قرآن جو ہے وہ جلدی یاد ہوگا، یہ اس کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اور الوہاب و رزاق الفتاح، یہ رزق کے لیے، دولت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا حق و سچ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظاہر کر دے گا۔ تو ہر نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر کسی کے اپنا اپنا مقصد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائدے ہوں گے۔